الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، گفتگو اس عنوان پر چل رہی ہے کہ بعض اعمال ایسے ہیں جن پر محنت، کاوش، کوشش، جدوجہد کرنا پڑتی ہے اور پھر انسان وہ نیک عمل سر انجام دے سکتا ہے. لیکن بہت سارے ایسے نیک اعمال ہیں کہ عام روٹین میں ہم انہیں سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، عمل تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نیک نہیں بن پا رہا ہوتا. اس میں صرف ہماری توجہ، ہمارا دھیان اس عمل کو نیک بنا جاتا ہے. اور یہ 24 گھنٹے کی زندگی میں بے شمار ایسے اعمال ہیں کہ ہم سر انجام دیتے ہیں مگر وہ نیک نہیں بن پاتے. تو کوشش یہ ہے کہ ہماری توجہ، دھیان ان اعمال کی طرف ہو جائے جو اعمال سر انجام دے رہے ہیں مگر وہ نیک نہیں بنتے. تو گزشتہ جمعہ کی مجلس میں عرض کیا تھا بیت الخلاء میں داخل ہونا نکلنا روٹین کا عمل ہے، ہر بشر کا تقاضا ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے. تو اس میں اگر انسان توجہ اور دھیان سے کام لے لے تو یہ حقیقی ترین عمل بھی نیک عمل بن جاتا ہے. جاتے ہوئے پہلے کھڑے ہو کر دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور پھر الٹا پاؤں اندر لے کر جائے، سر ڈھانپ کر چلا جائے. جب تک بیٹھا ہے نیک عمل میں بیٹھا ہے، اور جب نکلے تو دایاں پاؤں باہر نکالے، مکمل باہر نکل کر پھر دعا پڑھ لے، سبحانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی. اور اس کے بعد عرض کیا تھا کہ روٹین کے کاموں میں ہم 24 گھنٹوں میں کئی مرتبہ کھانا کھاتے ہیں. ایک تو ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا. اس سے ہٹ کر بھی ہمارے کھانے ہیں، پانی کا ٹائم ہے، چائے کا ٹائم ہے، چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ کھا رہے ہیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی کھانے کی چیز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی رزقنی من غیر حول منی ولا قوة. اس کی وضاحت ہم نے ترجمہ میں کی تھی کہ کھانا آتے ہی
یہ اللہ کی طرح منسوخ کر دیا کہ میرے اللہ کی عطا ہے، میرا کمال نہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب فارغ ہو گئے کہ یہ میرے اللہ کی عطا، کرم، نوازش، فضل ہے اور میری محنت جدوجہد قابل نہیں ہے، اب کھانے کے بعد جب تک آپ کھا رہے ہیں تو وہ عبادت بن رہا ہے۔ اور اسی کھانے میں دوسرا عمل جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، آپ تلقین فرماتے تھے کھانے کے آداب کے عنوان سے کہ جب کھانا شروع کرے تو کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر کفالت، زیر تربیت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ تھے چھوٹی عمر میں نکاح میں آ گئی، ساتھ یہ بچے بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ شفقت دیکھیے، عنایت دیکھیے کہ اس بچے کو اپنا نہیں ہے، عورت پیچھے سے ساتھ لے کر آئی ہے، ربیب ہے، تربیت میں ہے، اس کو کھانے میں ساتھ شریک کر رکھا ہے، پلیٹ میں ایک پلیٹ میں کھا لیں۔ اب وہ بچے ہیں تو بچے ہونے کے ناطے وہ ایک لقمہ یہاں سے لگا رہے ہیں، ایک وہاں سے لگا رہے ہیں، ایک وہاں سے لگا رہے ہیں۔ جب بچے کی تربیت نہ کی جائے تو اس طرح کی کچھ حرکتیں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا ہاتھ گھوم رہا ہے، خود بیان کرتے ہیں وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، پلیٹ میں میرا ہاتھ گھوم رہا تھا۔ بچے چھوٹی عمر کے خود روایت کرتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آداب سکھلائے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، سم اللہ، بسم اللہ پڑھ لیا کرو، وکل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ اب یہ چھوٹے سے بچے ہیں، اسی وقت اسی نشست میں 3 ادب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھا دیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر کے جتنے بڑے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے کہ اپنے ان چھوٹوں پر نظر رکھیں، اور اگر ان کی کوئی ایسی چیز سامنے آئے تو اس کی اصلاح کرے، غلط چیز ہو تو اس کی اصلاح کرے، جو بھی چھوٹا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کہو، صحیح بات تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی موقع آیا آپ نے وہ جو بھی تھا صحابی، بڑی عمر کے، چھوٹی عمر کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے درست تعلیم دی۔ امر بالمعروف اور ہے کیا، تو اس بچے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 ادب سکھلائے۔ تو اس سے پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی بڑا ہے گھر میں، اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جتنے گھر والے ہیں ان پہ نظر رکھے اور ان کی شرعی تربیت کرے، ان کو دینی آداب سکھائے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف گھومتا ہوا ہاتھ دیکھا اور ساتھ 2-3 باتیں اور سکھا دی۔ تو فرمایا یا غلام سم اللہ، بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ اب یہ بسم اللہ کھانا شروع کرنے سے پہلے جو بھی چیز آپ کھانے لگے ہیں، کھانے کی چیز ہے تو آپ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھے۔ یہ سنت عمل ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترجیح فرمائی۔ تو بسم اللہ کیوں پڑھے؟ پہلی بات یہ ہے ہر اچھی چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے سے اس طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کہ یہ جو تمہارے سامنے رزق کتنا بھی اعلیٰ عمدہ ڈش موجود ہے، یہ تمہاری اپنی کاوش کوشش کا نتیجہ نہیں، اللہ کی عطا ہے اور ان کا فضل ہے۔ بسم اللہ، اللہ ہی کے نام سے میں اس کو شروع کر رہا ہوں۔
اور اس طرف بھی متوجہ فرمایا غور تو کرو، یہ جو تمہارے سامنے تم قسم قسم کی نعمتیں دن میں کھاتے ہو، لیکن ایک روٹی کا ٹکڑا، اب اس پر تو غور کرو کہ یہ تمہارے بس میں تھا کہ اس کو تم خود حاصل کر لیتے اور پیدا کر لیتے۔ روٹی کا ایک ٹکڑا، لقمہ، جو ہم بے خیالی سے اٹھا کر منہ میں ڈالا اور حلق سے نیچے اتار جاتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا متوجہ کرتا ہے، اس میں غور کرو کیا کہ دیکھو یہ گندم کا دانہ کس طرح وجود میں آیا، اس میں اللہ جل جلالہ کی کتنی قدرتیں، توانائیاں صرف ہوئی، اور پھر یہ ایک لقمہ تشکیل پایا۔ دیکھو پہلے کوئی کسان زمین نرم کرتا ہے، ہموار کرتا ہے، نرم کرتا ہے، پانی لگاتا ہے، پھر اس میں دانہ ڈالتا ہے۔ اب دانہ ڈالنے کے بعد اب اس کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو اگا لے، زمین کے اندھیروں میں پہنچانے کے بعد کاشتکار اس کو نکال نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نکال نہیں سکتی۔ ان اندھیروں میں ہر دانے پر نگرانی کرنے والی ذات اللہ کی۔ اب اس مٹی میں پڑے ہوئے دانے میں اس کو ہوائیں چاہیے، اس کو تپش چاہیے، جتنی ہیٹ چاہیے، جتنی ہوا چاہیے، آکسیجن چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ محنت فرما رہے ہیں اس دانے کو اگنے کے لیے۔ پھر دیکھیں وہ دانہ زمین چیر کر اس سے کونپل باہر نکلتی ہے، کتنی کمزور کونپل ہوتی ہے، کیا اس کی اوقات ہے کہ زمین جیسی سخت چیز کا سینہ چیر کے باہر آ جائے؟ کونپل چیر سکتی ہے؟ نہیں۔ کون ذات سے لا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اسی لیے عالم رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا، ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک ہوا۔ اے بندہ مومن کبھی غور سے سننا کہ جو بھی گھاس کا تنکا زمین سے نکل کر باہر آ رہا ہے، کان لگا کر سنو تو وحدہ لا شریک کی تسبیح پڑھتا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میری اپنی اوقات نہیں تھی زمین جیسی سخت چیز کو چیر کے باہر آؤں، مجھے کوئی ذات باہر لا رہی ہے، مجھے کوئی ذات باہر نکال رہی ہے۔ باہر آتا ہے اور کوئی بچہ پاؤں رکھے، تیز ہوائیں چل جائے تو اکھیڑ دے، لیکن ان کو اعتدال کے ساتھ جتنی سورج کی روشنی ضرورت ہے، جتنی ہواؤں کی ضرورت ہے، بڑھتے بڑھتے اسے ایک تنا بنایا جاتا ہے، پودا بنایا جاتا ہے۔ گندم ایک دانہ ڈالا، 6 7 7 8 10 ہوشے اس سے اللہ نے کسیج فرمایا۔ اب وہ پھر اس کو ایک وقت چاہیے پکنے تک، پکتا ہے، کتنے لوگ کاٹنے میں شریک ہوتے، کاٹنے کے بعد کتنے لوگ پھر اس کو نکالنے میں، پہلے زمانے میں جانوروں کی مدد سے روندا جاتا تھا اس کو، پھر کتنے لوگ اس کی خرید و فروخت میں منڈیوں میں پہنچتا ہے، کہاں پیدا ہوا، کہاں کہاں پہنچا، وہاں سے خرید کر تیرے گھر میں آیا، یہاں سے پھر مشین پہ گیا، کس نے اس کو پیسا لایا، کس نے گوندا، کس نے پکایا، اس میں بھی آگ گیس توانائیاں صرف ہوئی۔ ایک روٹی پکنے تک پیچھے اگر اس فلسفے پہ غور کیا جائے تو کتنا لمبا فلسفہ ہے، اور یہ سارا بشری طاقت میں نہیں ہے، اس میں بہت ساری وہ توانائیاں ہیں جو خالص اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے کہ جس کے بلبوتے پر یہ گندم کا دانہ تیار ہوتا ہے۔ فرمایا اس کے بعد یہ روٹی بن کر جب تیرے سامنے آتا ہے، اب تیرے ذمہ میں یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ جب بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھے اور اٹھا کر اسے منہ میں رکھنا چاہو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ پڑھنے کا فلسفہ اس لیے ہے کہ بندہ مومن اس طرح متوجہ ہو، اس سے ایک کافر اور غافل بندے سے ایک بیدار مسلمان جدا ہو جاتا ہے اور ممتاز ہو جاتا ہے۔ یہی تو فرق ہے ایک کافر میں اور مسلمان میں۔ مسلمان جب بھی اس لقمے کو توڑتا ہے، منہ کی طرف لے کر جاتا ہے، اس سے پہلے سوچتا ہے یہ کس کی عطا ہے، یہ میرا قوت بازو کا کمال نہیں ہے، عقل کا کمال نہیں ہے، غلط فہمی ہے، یہ میرے اللہ کی عطا ہے۔ اس لیے فرمایا اس کو بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ ایک تو یہ کہ اس فلسفے کی طرف متوجہ کرنا ہے
کہ بندے بن کے رہو. دوسرے لفظوں میں یہ جتنی دعائیں ہیں اس میں بندگی ہے, اور اگر انسان ان دعاؤں سے ٹوٹ جاتا ہے تو بندگی نکل جاتی ہے, خدائی کی طرف جاتا ہے. یہ دعائیں انسان کو بندہ بنا کے رکھتی ہیں. پنجابی کے جو بندے بن کے رہو, بڑا خوبصورت جملہ ہے. یہ تو ہر انسان کو بننے کی ضرورت ہے. حقیقی بندہ, بندہ اس کو کہتے ہیں جس میں بندگی ہو. جس میں بندگی نہیں ہے, خدائی کی صفات ہے, وہ بندہ کہلوانے کا حقدار نہیں ہے, مجرم ہے. تو ایک تو یہ کہ اس دھیان, اس طرف, اس فلسفے کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے, اور دوسرا بسم اللہ پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے انسان شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے. بسم اللہ پڑھنے سے بہت ساری شیطانی اثرات رک جاتے ہیں. اگر انسان بسم اللہ نہ پڑھے کھانے پینے کی چیزوں سے پہلے, تو صحیح روایات میں ہے کہ شیطان اثر انداز ہو جاتا ہے آپ کی اس کھانے کی چیز سے. چنانچہ روایات میں ہے حضرت سلمان فارسی, غالباً یہ حضرت امیہ بن محشا, مجھے نام اس وقت پوری طرح مستحضر نہیں, ان دو صحابوں میں سے کوئی ہیں, فرماتے ہیں کہ ہماری عادت تھی کہ جس دسترخوان پر ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمع ہو جاتے, تو ہم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کھانے کا آغاز نہ کرتا جب تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغاز نہ فرماتے. اور یہ ادب کا تقاضا بھی ہے. آداب میں سے یہ بات ہے کہ جس دسترخوان پر کو بڑی شخصیت موجود ہے, پہلے تو اگر سب ایک جیسے ہیں اس میں عمر میں بڑا دیکھنا چاہیے, لیکن اگر کسی دسترخوان پر کوئی صاحب علم, صاحب تقویٰ, صاحب فضیلت موجود ہے باقی لوگ, تو اس کا ادب یہ ہے کہ اس سے آغاز کروانا چاہیے. یہ شریعت نے ادب سکھلایا. اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا شروع نہیں فرماتے تھے, ہم دسترخوان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے. تو میں ایک دسترخوان لگا ہوا, ہم سارے بیٹھے اس انتظار میں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغاز فرمائیں گے, لیکن آپ ابھی خاموشی سے بیٹھے. کیا دیکھتے ہیں کہ تیزی سے ایک خاتون تیزی سے, بچی تیزی سے دوڑتی ہوئی آئی دسترخوان کی طرف, اور اس نے اس دسترخوان سے کچھ کھانا چاہا. تو چھوٹی بچی تھی اور ایسے تھا جیسے بہت زیادہ وہ ضرورت مند ہے اور اس کو بھوک لگی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا, شروع نہیں کرنے دیا. ابھی تشریف فرمائی ہے, کھانا شروع نہیں ہوا کہ دیکھا ایک اور صاحب اسی طرح تیزی سے دوڑتے ہوئے دسترخوان پہ آئے اور دسترخوان سے کوئی چیز اٹھا کے کھانے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صاحب کا ہاتھ بھی اس بچی کے ہاتھ کے ساتھ ملا کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا. رحمت للعالمین ہے. ہم جیسا کوئی ہوتا تو فوراً کہتا ہے یار پتہ نہیں کتنا ضرورت مند ہے, یہ بچی چھوٹی ہے تو جلدی سے اس کو دے دو, یہ آدمی پتہ نہیں کتنا بھوکا ہے لہذا جلدی سے اٹھا کے اس کو دے دو. یہ ہماری سمجھ ہے. آج یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں بسا اوقات شریعت پر, ذخیرہ احادیث پر, قرآن پر نظر نہیں ہوتی. اپنی عقل سے کہتے ہیں یہ ایسا ہونا چاہیے. جہاں قرآن و سنت کی کوئی تعلیم موجود ہے اور وہاں آپ یہ کہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, آپ سوچئے آپ کہاں کھڑے. جہالت ماننے کو, جہالت کا اقرار کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں. سینہ زوری سے یہ کہیں گے کہ جو میں کہتا ہوں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے. میں کون ہوتا ہے؟ ہم سارے کے سارے قرآن و سنت کے پابند ہیں بندے. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ پکڑ لیا اور سخت بھوکے, یہ روایت میں ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یستحل الطعام, یہ شیطان کھانا حلال کرنا چاہتا تھا اپنے لیے. اور اس نے کیا کیا کہ ان کو بھیجا, پہلے بچی کو بھیجا کہ جا کر بلا بسم اللہ پڑھے دسترخوان سے کھانا کھا لے تاکہ میری گنجائش بن جائے.
جب بچی کا ہاتھ میں نے پکڑ لیا تو اس نے اس دوسرے آدمی کو بھیجا کہ یہ بسم اللہ پڑھے دسترخوان سے کھانا شروع کر دے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم کھا کر فرمایا کہ اس کا ہاتھ ان یدہ فی یدی ما یدیہا, قسم بخدا اس وقت اس بچی کے ہاتھ کے ساتھ اس شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں موجود ہے. غالباً ابو داؤد شریف کی روایت ہے شاید تک. فرمایا کہ اس وقت اس شیطان کا ہاتھ ان بچی اور اس آدمی کے ساتھ وہ میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے کہ ان کے ذریعے وہ دسترخوان سے اپنا کھانا حلال کرنا چاہتا تھا. اب یہ دو جہاں کے سردار کے تعلیم فرما رہے کہ جہاں بسم اللہ پڑھ کر ہم کھانا شروع نہیں کرتے, ہمارے دسترخوان سے کوئی بندہ بھی بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا شروع کرتا ہے تو شیطان وہاں آ کر اس دسترخوان میں شریک ہو جاتا ہے. اس لیے تعلیم یہ ہے کہ جہاں جب دسترخوان لگا ہو تو کہہ دینا چاہیے بسم اللہ پڑھو. جیسے یہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور آپ نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ گھوم رہا ہے, سب سے پہلے فرمایا یا غلام سم اللہ, اے غلام بسم اللہ پڑھو, اے لڑکے بسم اللہ پڑھ لو. ایسے نہ ہو اس کے ذریعے سے اس کے راستے سے شیطان اس پلیٹ میں آ کر شامل ہو جائے. اب جس نے شیطان کا جوٹا کھایا ہوگا, بھئی ہم بسم اللہ پڑھے بغیر اگر کھانا کھاتے ہیں, میں نے پڑھ لی, میرے ساتھ بچہ ہے اس نے نہ پڑھی تو شیطان تو آ گیا نا اس پلیٹ میں. ہمارے ہاں تو مشترکہ ہی کھایا جاتا ہے, اللہ کا شکر ہے, باقی یہاں روٹین کا مجھے پتہ نہیں. تو اب اس کے راستے سے شیطان آ گیا تو شیطان کا جوٹا جو کھائے گا اس کے اعمال کون سے ہوں گے؟ اس کے اعمال بھی شیطان جیسے ہوں گے, شیطانی اعمال ہوں گے. وہ اسلامی اعمال سر انجام نہیں دے سکتا, اس کے کرتوت بھی شیطانی ہوں گے. آج ہماری پوری تحریر جو الٹی جا رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھ کر ہم نے ان کو جوڑ دیا. اس سے بڑا ایک اور روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے. تو اب وہ کھانا کھا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. اب اس کو شروع میں بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں رہا تھا, بسم اللہ پڑھنا بھول گیا. اب کہیں آخر میں آخری لقمے تھے, اس کو یاد آ گیا تو اس نے اس وقت بسم اللہ پڑھ لی. اب آخری لقمے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے ہیں اور آپ اس زور سے ہنسے کہ ساتھ والوں نے بھی دیکھا کہ کیا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیزی سے مسکرائے ہیں, آپ ہنس رہے ہیں. پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ یہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس صاحب کے ساتھ مسلسل شیطان کھانا کھا رہے تھے, مسلسل کھانا کھا رہے تھے, اور اس نے اچانک بسم اللہ پڑھی, اس کو یاد آئی تو وہ شیطان اس سے ٹوٹا اور اس طرح بھاگا, گوز مارتا ہوا کیا کرتا ہوا بھاگ گیا. یعنی اس کی دوڑ کو دیکھ کر مجھے یہ ہنسی آ رہی ہے کہ وہ کس طرح اللہ کے نام سے ڈرتا ہے. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے بھائی. جو ادب ہے پہلا کہ جب بھی کھانے کی چیز سامنے آئے تو پہلے تو وہ دعا پڑھ لو, الحمدللہ الذی رزقنی من غیر حول منی ولا قوہ, اور دوسرا کام بسم اللہ. اگر ہم بسم اللہ پڑھ لیں گے اب شیطانی اثرات سے ہمارا کھانا محفوظ ہو جائے گا. اور اگر نہیں پڑھیں گے تو بنص حدیث ہمارے اس کھانے میں شیطان شریک ہے. پر ہم کہیں کہ اب ہمیں خیر حاصل ہوگی, اب ہمارے اندر نورانیت پیدا ہوگی, اب ہمارے اعمال نیک ہو جائیں گے, کرتوت درست ہو جائیں گے, کبھی نہیں ہوگا. بچوں کو چاہتے ہیں نیک ہونا تو شروع سے ان پر نظر رکھی جائے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ سمجھی جائیں, ان کو کہا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں. آج ہم اس لیے اس کو نظر انداز کر دیتے. تو یہ کہ اپنے گھر کے اندر یہ روٹین بنائے. ہم نے اس لیے جامعۃ الحسن سے 13 اسٹیکرز بنائے تھے, ان کے اندر یہ ساری دعائیں, جہاں ہمارا ڈائننگ ٹیبل لگتا ہے وہاں یہ کھانے سے پہلے بسم اللہ اور آخر کی دعا, یہ ساری دعائیں 3-4 دعائیں اس کے اندر اکٹھی کر دی, وہاں لگی ہو تاکہ یاد آ جائے. ہم پڑھیں تو ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے اگر ہم اثرات بد سے بچنا چاہتے ہیں.
اگر ہم چاہتے ہیں ہم اور ہماری نسل اس کے اعمال درست رہے تو یہاں سے آغاز کرنا ہوگا. میں کہہ رہا ہوں آپ مزاج کے لیے تو یہ بڑے بڑے اعمال سر انجام دوں، حج کروں، عمرے کروں، نماز پڑھ لی، خرچ کر دوں، یہ تو بڑے بڑے اعمال، ان میں روح پیدا کرنے کے لیے یہ جو اعمال ہیں یہ بنیادی ہیں، اور ان میں کوئی زیادہ کسی کاوش و کوشش کی ضرورت بھی نہیں. کھانا ہم نے کھانا ہوتا ہے، بس اس سے پہلے ان آداب کا خیال رکھا جائے. اللہ کریم سے دعا ہے مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے.